اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 83، آیت نمبر 84۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا، اور اسی کے ساتھ اس کے برابر اور بھی اپنی طرف سے رحمت اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن شریف میں الگ الگ صورتوں میں آیا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام ان کے والدہ محترمہ لوط علیہ السلام کے صاحبزادی ہیں، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے داماد بھی ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعے خدا تعالی ہر قسم کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہو۔ ان میں سے ایک مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غالباً 9ویں صدی قبل مسیح کے اسرائیلی پیغمبر تھے۔ بائبل کے بیان کے مطابق ابتداء وہ بہت دولت مند تھے۔ کھیتی، مویشی، مکانات، آل اولاد، ہر چیز کی اتنی کثرت تھی کہ کہا جانے لگا کہ اہل مشرق میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں۔ اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام بے حد شکر گزار اور وفادار بندے تھے۔ ان کی زندگی اس بات کا نمونہ بن گئی کہ عزت اور دولت پانے کے باوجود کس طرح ایک آدمی متواضع بندہ بنا رہتا ہے، مگر شیطان نے اس واقعے کو لوگوں کے ذہنوں میں الٹ دیا، اور اس نے لوگوں کو سکھایا کہ ایوب کی غیر معمولی عزت اس لیے ہے کہ ان کو غیر معمولی نعمتیں حاصل ہیں۔ اگر یہ نعمتیں ان کے پاس نہ رہیں تو ان کی ساری شکر گزاری ختم ہو جائے گی۔ لمبی روایت اسرائیلی روایت ہے، یہ ریاض تفسیر میں دیکھ لینا، تقریباً 2 صفحے کی ہے وہ، کہ شیطان نے کس طریقے سے انہیں بہکایا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دوسری مثال قائم کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مویشی مر گئے، کھیتیاں برباد ہو گئیں، اولاد ختم ہو گئی، حتیٰ کہ جسم بھی بیماری کی نظر ہو گیا، دوستوں اور رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، صرف ایک بیوی آپ کے ساتھ باقی رہ گئی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام خدا کے فیصلے پر راضی رہے۔ انہوں نے کامل صبر کا مظاہرہ کیا۔ بائبل کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ سن لیجئے۔ یہ بائبل کی ترجمہ کر رہا ہوں۔ تب ایوب نے زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بے جا کام کا عیب لگایا۔ بس یہ بائبل کا ترجمہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب مصیبتوں میں اس طرح صبر و شکر کا مظاہرہ کیا تو نہ صرف آخرت میں ان کے لیے بہترین اجر لکھ دیا گیا، بلکہ دنیا میں بھی ان کی حالت بدل دی گئی، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا کئی گنا زیادہ کر کے دے دیا، جس کو قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے بہت دیا اس کو۔ حدیث میں اس کو تمثیل کے الفاظ میں اس طرح کہا گیا کہ خدا نے جب ایوب علیہ السلام کے دوبارہ دن پھیرے اور حالات اچھے ہو گئے
تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی گئی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہت کئی مرتبہ کہتا ہوں، اس کی تفسیریں ہیں۔ ان تفسیروں میں مختصر سبق میں جاتا نہیں، لیکن مفسرین نے کئی چیزیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بہت بیمار ہو تو یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری سے شفا دے گا۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے۔ ابن قیم کہتے تھے کہ یہ میرا معمول رہا ہے اور میں نے اس کا بہت تجربہ کیا ہے۔ 7 مرتبہ۔ حرمین شریفین کے جو ائمہ ہیں وہ بھی کبھی کبھی جب اس کا درس دیتے ہیں تو ابن قیم کے تذکرے سے یہ بات بھی نقل کرتے ہیں کہ قال ابن قیم، کہ کوئی اگر 7 مرتبہ اسے پڑھ لیا کرے تو یہ ان کے تجارب میں تھا ابن قیم کے۔ پھر بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی اور اللہ نے بہت مال دے دیا تو ان کی بیوی کو بھی اللہ نے جوان کر دیا، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اولاد دی، بہت مال دیا۔ پھر ان کا انتقال بھی عجیب طریقے پر ہوا اور ان کی تدفین بھی عجیب طریقے پر ہوئی، جس کی تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔